औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की आयत सूरत आल इमरान आयत नंबर 28। لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے کچھ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ رہنے کے بنیادی اصول سے آگاہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے: نمبر 1، کافر کو ولی یا دوست بنانا جائز نہیں۔ نمبر 2، مصلحت کی خاطر کافر سے عارضی دوستی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے، سب نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں، اسے پہلے والی آیت میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیارات کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ دن کو رات اور رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کمپنی کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان کی جو صحبت ہوتی ہے اور جن لوگوں کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے تو ان کا انسان کی شخصیت کے اوپر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی بادشاہی کا مالک، عزت اور ذلت دینے والا اور خیر والا ہے تو ایمان والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں۔ کسی فائدے کی امید پر اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ رکھیں، اور جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے ذرا برابر بھی حصہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو لوگ جان بوجھ کر گناہوں سے نہیں بچتے، قیامت کے دن خواہش کرنے کے باوجود عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے ابتدائی ایام تک کئی مسلمان کافروں کو اپنا دوست اور خیر خواہ سمجھتے تھے، تو جہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کفار کو اپنا ولی یا دوست بنائے اور اسے مومن بھائی سے مقدم سمجھنے کی کوشش کرے۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی، کیونکہ عزت و ذلت، غربت و دولت اور اختیار و اقتدار سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ عام طور پر یہی چیزیں ایک غریب آدمی کو امیر کے سامنے دست نگر بناتی ہے اور قریب کرتی ہیں۔ جب ہر قسم کی خیر اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو پھر مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہم عقیدہ بھائی کو چھوڑ کر یا مومن سے زیادہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائے۔ البتہ وقتی طور پر کسی خوف یا مصلحت کی خاطر دوستی رکھی جا سکتی ہے۔ ایمان والوں کو ہمیشہ اچھی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مومن ایمان والوں کی کمپنی چھوڑ کر گناہ گاروں یا پھر کفار کو دوست بنائے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے، ان سے دلی ہمدردی رکھے، انہی کے ساتھ وفاداریاں نبھانا شروع کر دے تو پھر ہوگا کیا؟ وہ آہستہ آہستہ اپنے دین سے دور ہوتا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہوتا جائے گا، اس کے نبی سے دور ہوتا جائے گا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا گیا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے اور اسی کی طرف سب نے پلٹ کر جانا ہے، کیونکہ وہ آسمانوں کے چپے چپے اور زمین کے ذرے ذرے سے واقف ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ سب کو اس دن جمع کرے گا جس دن ہر کسی کے سامنے اچھے یا برے کام پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اس کی جلالت سے ڈرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم کفار کی دوستی اور اپنے مفاد کے چھن جانے سے نہ ڈرو،
بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کبریا سے ڈرتے رہو۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تابعہ فرما بردار بندوں کے ساتھ نہایت ہی شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفار سے قلبی دوستی کی اجازت نہیں ہے، اور قرآن پاک میں متعدد مقامات پر یہود و نصارہ سے دور رہنے کے لیے دلائل موجود ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 28 میں کافروں سے دوستی کی ممانعت کی گئی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 150 میں کافروں کو خوش کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 149 میں بتایا گیا ہے کہ کفار کی پیروی کرنے کا نقصان ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 120 میں ہے، جب تک یہود و نصارہ کی پیروی نہ کی جائے یہ خوش نہیں ہوتے۔ کون خوش نہیں ہوتے؟ یہ لوگ جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور یعنی یہود و نصارہ جو ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 میں ہی یہود و نصارہ کی پیروی کرنے پر انتباہ کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کفار، یہود و نصارہ، منافقین سب سے دوستی نہ کرنے، ان کی پیروی کرنے سے بچنے اور ان کے نقش قدم پر نہ چلنے میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔